اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذہب اسلام کے اندر قرآن کریم کی جو آیتیں نازل کی ہیں اور اس میں فرمایا ہے کہ نماز تمہارے دین کی کسوٹی ہے۔ من ترک الصلاۃ، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کے قریب پہنچ گیا۔ وہ شخص کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے، یعنی جان بوجھ کر نماز چھوڑنا، اللہ کے حکم کو چھوڑنا توڑنا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس نے جس نے بھی جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کفر کے قریب پہنچ گیا۔ اور جب اللہ نے دین اسلام کے اندر نماز کو اتنی اہم رکنیت دی ہے، اتنا اہم موضوع ہے، یہ اتنی اہم چیز اللہ نے عطا فرمائی کہ تمہیں جو میں نماز کا حکم دے رہا ہوں اس کے بدلے میں آپ کو جنت دوں گا۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر مسلمان نماز نہیں پڑھتا، چاہے ولی ہو، کتب ہو، ابدال ہو، جو کچھ بھی ہو، چاہے اس کی بھوک مارنے سے آرام ہو رہا ہو، وہ اللہ کا ولی کبھی ہو ہی نہیں سکتا جو نماز کا پابند نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر نماز کا پابند ہے تو اللہ کا ولی ہے، اگر نماز کا پابند نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ آج ہم اور آپ اس تعویذ دینے والے کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، جس کی تعویذ سے، جس کے کاغذ سے ہمیں آرام ہوتا ہے، جس کے گندوں سے ہمیں آرام پہنچتا ہے، جس کی پھونک سے ہمیں آرام پہنچتا ہے، ہم اس کو بزرگ مانتے ہیں۔ بھائی اس سے بڑا بزرگ کوئی پیدا نہیں ہوا، اس نے تو نماز ساری نہیں پڑھ لی تھی عرش پہ۔ یہ عجیب حال ہے۔ ہماری کنڈیشن یہ ہے، ہم اتنی اندھی عقیدت میں بہہ چکے ہیں، جبکہ قرآن نے صاف اعلان کیا ہے، من ترک الصلاۃ، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کفر کے قریب پہنچ رہا ہے۔ اور ہم اس تعویذ کو، جو تعویذ ہمیں دے کر کہتا ہے جو آج تو ٹھیک ہو جائے گا، یا آج تو گنڈا باندھ دیا سب چیز تیری ٹھیک ہو جائے گی، آج کے بعد تجھے کچھ نہیں ہوگا، اس پہ یقین کرے بیٹھے، اس سے بڑا بابا کوئی نہیں، اس سے بڑا ولی دنیا کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا۔ پر اللہ فرما رہے وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا جو نماز کا پابند ہے نہیں، وہ قیامت کی صبح تک بھی ولی نہیں بنے گا جو نماز کا پابند نہیں ہے۔ جس نے نماز چھوڑی، جس نے جان بوجھ کر اللہ کا حکم توڑا، وہ اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک وہ نماز کا پابند نہ ہو۔ عام آدمی ہو یا ولی ہو یا عالم ہو یا عالم دین ہو یا کوئی بھی اسلام کا رہبر ہو، اگر وہ نماز کا پابند نہیں ہے تو وہ ولی بن ہی نہیں سکتا۔ آدمی سمجھتا ہے کہ یہ مولوی عالم دین یہ زیادہ قریب ہوتے اللہ کے، نہیں، جو زیادہ اللہ کے قریب وہ لوگ ہوتے ہیں جو نماز کا پابند ہوتا ہے، وہ قریب نہیں ہوتا۔ وہ بشرطے کہ وہ چیز الگ ہے، عالم دین ہے، اس کی روحانیت اللہ نے اس کا مقام الگ رکھا ہے، پر جو نماز کا پابند نہیں ہے وہ کسی غرض کا دنیا کے اندر ہے ہی نہیں، جو نماز نہیں پڑھتا۔ یہ نماز اللہ نے دین اسلام کے اندر ایک ایسی چیز عطا فرمائی ہے، ایسی چیز دی ہے، اگر تم اس کو پڑھتے ہو تو میری یہ جنت کی کسوٹی ہے، یہ جنت کا حق ہے، اگر آپ اس کو پڑھو گے میں آپ کو اس کے بدلے جنت دوں گا۔ آج مسلمان اگر نماز چھوڑ رہا ہے تو وہ سمجھ رہا ہے کہ تم آسانی ہر چیز تجھے مل جائے گی۔ کوئی عالم نماز چھوڑ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے تو عالم دین ہے، تو نماز چھوڑے گا اللہ تجھے معاف کر دے گا، وہ اس کا حق ہے، معاف کرے یا چھوڑے یا جہنم میں ڈالے، یہ وہ اس کی چیز پر پکڑے۔ پر اللہ نے جو قرآن کے اندر اعلان کیا ہے، تو عالم دین ہو، تو جاہل ہو، امیر ہو، غریب ہو، تیرے اندر جتنی بھی صفات میں نے دنیا کے اندر بھیجی ہیں، پیدا کی ہیں، اگر تو نماز کا پابند نہیں ہے تو میرے دین اسلام کی جتنی بھی تو نماز چھوڑتا جائے اتنا ہی تو کفر کے قریب پہنچتا جائے گا۔ یہاں تک کہ لکھا ہے علماء نے لکھا ہے کہ وہ نماز چھوڑتے چھوڑتے کفر کے قریب پہنچ جائے گا، اور ایک دن وہ آئے گا، وہ اس اللہ تبارک و تعالی ایمان سلب کر لے گا اس کا، جو نماز چھوڑتا ہی رہے گا، ہر دن نماز چھوڑنے کی وہ تیاری کرتا رہا، اللہ ایک دن وہ بھیجے گا جب اس نے میری اطاعت ہی نہیں کرنی، جب اسے میری طرف رجوع ہی نہیں ہونا، تو اسے نماز دے کے کیا فائدہ، اس سے نماز بھی چھین لے گا، ایمان کی دولت بھی سلب کر لے گا۔ آج پر ہم آپ نماز بآسانی سے چھوڑ دیتے ہیں۔ مشہور واقعہ، مشہور قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو دکھایا، نمونہ دکھایا۔ شیطان نے نماز چھوڑی، شیطان نے ایک سجدے سے اللہ کے انکار کیا اور ساری زندگی کا اس پر لعنت بھیج دی۔ اب دھکے مارتا پھر کہیں بھی پوری دنیا میں۔
اللہ نے اسے کچھ خاصیت بھی دی ہے کہ وسوسہ انسانوں کے دلوں میں ڈال، میں تجھے یہ بھی دیتا ہوں، تجھے وہ بھی دیتا ہوں، پر اللہ نے اپنی دولت اس سے چھین لی ہے۔ آج اور ہم سے اگر ایک سجدہ انکار، ہم ہزاروں سجدوں کا انکار کرتے ہیں، فجر میں انکار کر رہے ہیں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں انکار کر رہے ہیں، عشاء میں انکار کر رہے ہیں، اللہ نے سجدے کی دولت ہی ہم سے چھین لی، ہم کس گھر کے رہیں گے؟ کل قیامت کے دن کون سا چہرہ لے جا کر اللہ کے نبی کو اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے حشر کے میدان میں کہ ہم نماز چھوڑنے والے بندے تھے، ہم نے تیرے لاکھوں سجدوں کا انکار کیا، ہزاروں سجدوں کا انکار کیا، ہماری ساری زندگی گزر گئی نماز کا انکار کرتے کرتے۔ جیسے شیطان نے ایک سجدے کو انکار کیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے ساری زندگی کی اس پر لعنت بھیج دی ہے۔ آج کوئی اس کو پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، آج ساری دنیا اس پر لعنت